لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں. تو اگر میرے جانے کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی معاملات رکے گا نہیں. میں تمام ریٹرن آرگومنٹس دے کے جا رہا ہوں، سب کی ضمانتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ ریٹرن آرگومنٹس دے دیں تو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ آپ یہاں موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی عرض گزاریاں کریں گے کہ جو سرکار کی امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اے خاص آئے خاص آنے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ انشاءاللہ عرض کریں گے حضور سے کہ بیچارے ایک اچھے کاز کے لیے نکلے تھے، اچھے مقصد کے لیے نکلے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو جانا ہے. پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. ہمارے بہت ہی محترم سینئر قانوندان اور جن کا کردار آپ کے سب کے سامنے ہے، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ جو جب ان کے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا کہ جو ان کو انفارمیشن دے سکتا ہے اس بارے میں کہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم سے کیسے نکلے، اس وقت میں احسان بھائی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو ماشاءاللہ مدینے کا بلاوا آ گیا ہے. سر انشاءاللہ آج مدینہ پاک کے لیے یہاں سے روانہ ہونے لگے ہیں. سر کو مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور سر سے جو ہے نا عرض کریں گے کہ وہ ہم سب کے لیے خصوصی جو ہے نا دعا کیجیے گا. سر سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو عمرہ شریف کی سعادت. خیر مبارک ہو. ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ ہوں کہ وہ ہوں، اور نہ میں خود کھڑا ہوا ہوں. محض حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، بزرگوں کا فیض ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کام لیا ہے تو یہ محض ان کا کرم ہے. بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور نہ ہی سرکار کی بارگاہ میں جانا کوئی اپنا کمال ہوتا ہے. یہ تو جب کرم ہوتا ہے تو وہ بلا لیتے ہیں، اور نہ کوئی اسباب سے جاتا ہے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوگا، سرکار خود ہی انتظام فرماتے ہیں. ایسے حالات میں لوگوں کی ضمانتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور کیسز بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر رمضان میں ہر سال سرکار کرم فرماتے ہیں. تو اس دفعہ میں نے بہت ہی لیٹ کیا کہ کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں. تو اگر میرے جانے کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی معاملات رکے گا نہیں. میں تمام ریٹرن آرگومنٹس دے کے جا رہا ہوں، سب کی ضمانتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. میرے بعد بھی ججز سے بھی میں نے کمٹمنٹ کر لیا، جی میری ایبسنس کو آپ اگنور کریں کیونکہ میں نے وہاں جانا ہے. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ جی آپ کوئی بات نہیں، آپ ریٹرن آرگومنٹس دے دیں تو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو جو میرے کلائنٹس ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو برا مت بنائیں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی عرض گزاریاں کریں گے کہ جو سرکار کی امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اے خاص آئے خاص آنے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ انشاءاللہ عرض کریں گے حضور سے کہ بیچارے ایک اچھے کاز کے لیے نکلے تھے، اچھے مقصد کے لیے نکلے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو جانا ہے. اور بیچارے غریب لوگ بہت ظلم کا شکار ہوئے ہیں. اور صحیح بات بتاؤں کہ مجھے یہ کیسز کرنے میں دکھ بڑا ہوتا ہے. ہم وکالت تو کرتے ہیں اور ہر طرح کے کیسز کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے دال روٹی بھی ہماری چلتی ہے. لیکن یہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ پھر ظاہر ہے جب ہم محنت کرتے ہیں تو پھر اس محنت کا کچھ معاوضہ صلہ لینا یہ ہمارا شرعی قانونی حق بھی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہم پروفیشنل وکیل ہیں، ہمارا اخراجات کچن سارے اسی ماہ سے چلتے ہیں. تو پھر ہم رات دن محنت کرتے ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ لوگ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں، ہم راتوں کو بھی دفتر میں بیٹھ کے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دن کو بھی 12 14 16 18 گھنٹے ہم الحمدللہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دلایا جا سکے. تو یہ بحث اللہ کا بہرحال کرم ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے جن لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ضمانتیں ہو جائیں، پھر آگے ٹرائل چلے تو وہ بری بھی ہو جائیں. تو باقی معاملات میں اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بالخصوص غازیان اسلام کے جب کیسز کر رہے ہیں وہ فائنل پر ہیں، اور میں اس لیے بھی میری بڑی خواہش تھی کہ حضور کرم فرمائے وہاں جا کر. ویسے تو وہ دور و نزدیک سے یکساں سنتے ہیں، لیکن وہاں جا کر خاص حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو کچھ اور بات ہے. اور پھر یہ کہ حضور فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جیسے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ لالچ بھی ہے کہ حضور کرم فرمائیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں اس یہاں سے کبھی میں نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو حضور کی رحمت جو ہے وہ یقیناً گناہ گاروں کے لیے ہے. اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ٹھیک ہے نا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، اور اگر مگر بھی وہاں نہیں ہے. بس حضور سے جو مانگیں گے حضور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں جا کے بھیک مانگیں گے کہ وہ غازیان اسلام کی رہائی ہو اور ان کے کیسز میں ان کے لیے آسانی ہو. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بھی لالچ ہوتا ہے. میں تو جہاں جاتا ہوں اپنے کلائنٹس کے لیے، دوستوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کچھ ذریعہ بنایا ہے کسی مقصد کے لیے تو پھر ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور یہ خاص طور پر کرتے ہیں کہ لوگوں کے ارمان، لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے نہ پائیں، اور لوگ جو امید لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی جھولی میں کچھ خیرات پڑے اور وہ کچھ لے کر جائیں. تو یہ پوری کوشش ہوتی ہے. بڑی بعض اوقات ندامت اور پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے اگرچہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں وکیل تو اپنے کام کی تنخواہ لیتا ہے، اپنے پیسے لیتا ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں قلم تو نہیں ہوتا. لیکن یقین جانیے کہ جب ہم کسی سے تھوڑی سی بھی فیس لیے اور اس کو پھر جس کام کے لیے آیا ہے یعنی کیس اس کا نہ ہو یا ہم نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر شدید قسم کی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ اس نے پیسہ بھی خرچ کیا اور اس کا کام بھی نہیں ہوا. تو بعض اوقات اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دکھ بہت ہوتا ہے. تو پھر بعض اوقات اپیل میں جانا پڑتا ہے، کسی اور کیسز کرنے پڑتے ہیں تو اس پہ ایکسٹرا مالی بوجھ بھی پڑتا ہے. تو اس میں بھی بہرحال دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کریں، سسٹم میں سب کچھ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، خصوصی دعا کیجیے گا. اصل بات جانا نہیں ہوتا، با ادب با ذوق حاضری نصیب ہو اور حضور سے حاضری کو قبول فرما لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ کوئی آتے ہیں کوئی جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی لوٹ کے آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو، جب جائیں تو کچھ وہاں سے بھی لے کر آئیں، کچھ خیرات لے کر آئیں. اصل کامیابی یہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، تو وہاں چشم و سر کی جگہ ہے، وہاں ہم پاؤں رکھتے ہیں. تو یہ تو خیر بڑی زیادتی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، اب چشم و سر بچھانے والے عشاء کچھ اور ہیں. ہم تو وہاں جا کے بھی بہرحال لوگ بیچارے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، تصویر بازی اور کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ بارک قبول فرمائے اور حفاظت بھی فرمائے. حالات بھی ایسے ہیں، لیکن بہرحال محافظ وہ ہیں جن کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں، انشاءاللہ حفاظت بھی فرمائیں گے. سر جی آپ نے وہاں پہ جانا، کئی محبین ہوں گے جو ملاقات کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی نمبر وغیرہ ہمیں بتا دیں جو ہم سکرین پہ چلا دیں. نہیں میں کوئی اس لیے تھوڑی جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کروں. نمبر لوگوں کے پاس ویسے بھی ہے، میرے واٹس ایپ نمبر لوگوں کے پاس موجود ہیں، PTCL بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے. تو جو دوست وہاں اگر ملنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اور وہاں ویسے ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں وقت مل جاتا ہے کہ آپ احباب سے مل بھی سکتے ہیں، گفت و شنید بھی کر سکتے ہیں. بالخصوص موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ اہل سنت میں جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہاں پر ہر طبقے کے اور ہر شہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان سے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کا دینی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو دینی فائدہ وہاں اٹھا سکے اور لوگوں سے جو ملاقات روابط ہو سکتے تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جو لوگ سنیں گے اور رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں جہاں ممکن ہو سکا ضرور انشاءاللہ سر جی ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. جو وہاں سرکار کے شہر میں رہتے ہیں وہ ان کی دید کریں گے انشاءاللہ.